ان پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے تفکر۔ تفکر یعنی غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کرنا یہ بھی دل کے اعمال میں سے ایک نہایت ہی اہم کام ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر غور و فکر کی ترغیب دی کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا رات بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تو تفکر کی یہ اہمیت ہے۔ تفکر یعنی غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کن چیزوں میں؟ سب سے پہلے تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں غور و فکر کرے۔ انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت آشکار ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم اسے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور بندے کا علم جتنا بڑھتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں غور و فکر کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ خود میں بھی کبھی سوچے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، ایک قطرہ آب ہوتا ہے، اسی سے ہڈیاں بن رہی ہیں، اسی سے گوشت بن رہا ہے، اسی سے اعضاء بن رہے ہیں، اور یہ انسان جو کہ ستاروں کو مسخر کر رہا ہے، جو کہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، اپنی ایجادات سے، اپنے کمالات سے، اپنی حکمت سے اور اپنی عقل سے اہل دنیا کو حیران کر رہا ہے، ایسا عظیم انسان، ایسا باکمال انسان، یہ ابتدا میں کیا تھا؟ قطرہ آب تھا۔ انسان اگر غور و فکر کرے کہ پانی کا ایک قطرہ جو کہ شکم معدن میں پہنچتا ہے، پھر اسی سے یہ اعضاء تشکیل پا رہے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت اسی قطرے سے آ رہی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت اسی سے آ رہی ہے، یہ ہڈیاں، یہ گوشت، یہ اعضاء، یہ دل، یہ جگر، یہ سارے اعضاء وہی ہیں جو کہ ابتدا میں ایک قطرہ تھا۔ وہ جو قطرہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک انسان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ وہ انسان اپنی خوبیت کی وجہ سے عالمین میں سب سے افضل ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ میں غور و فکر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت آشکار ہو جاتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں متعدد مقامات پر انسان کی تخلیق میں، انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامہ میں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، کہ کیا وہ ایک قطرہ آب نہیں تھا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا تشکیل پایا، فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو تخلیق فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے مرد اور عورت کو تشکیل کیا۔ اگر انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں غور و فکر کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ یہ کائنات، یہ اتنا وسیع آسمان، یہ اتنے بلند پہاڑ، یہ اتنے گہرے سمندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قوت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کی علامت ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ وہ ہیں جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اور انہیں دیکھ کر یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ فضول نہیں بنایا۔ کبھی رات کے عالم میں جب کہ ہر طرف سیاہ اندھیرا ہو، ایسے عالم میں آسمان کو دیکھیں، ستاروں سے آراستہ دکھائی دیتا ہے، انسان کا ضمیر، انسان کا دل یہ پکارتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی ذات ہے جس کی قدرت ایسی وسیع ہے کہ اس نے ایسے وسیع آسمان کو تخلیق فرمایا ہے اور اسے ایسے حسن و جمال سے آراستہ فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے سورہ نحل میں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند فرمایا بغیر کسی ستون کے، جسے تم دیکھو بغیر کسی ستون کے اللہ تعالیٰ نے ایسا کشادہ اور ایسا وسیع چھت ہمارے سر پہ رکھا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر فرمایا، کل یجری باجل مسمى، ہر کوئی ایک مقررہ مدت کے لیے حرکت میں، یدبر الامر، اللہ ہی ہے جو ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وهو الذی مد الارض، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس میں پہاڑ رکھے ہیں، نہریں رکھی، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور اس نے ہر پر سے جوڑے اس نے تخلیق فرمائے، یغشی اللیل النہار، وہ دن پر رات کو لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی علامتوں کو ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان سب میں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جب انسان کائنات کو دیکھتا ہے تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کائنات کتنی وسیع ہے، جتنا حصہ ابھی تک آبزرو ہو چکا ہے، سائنس نے جتنے حصے تک اپنی نگاہ کو پہنچایا ہے وہ حصہ کتنا ہے آپ جانتے ہیں؟ کائنات میں جہاں تک نگاہ پہنچ چکی 93 بلین لائٹ ایئرس، یعنی روشنی اگر 93 بلین ایئرس تک سفر کرے تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے کریں گے، اتنا فاصلہ ابھی تک دیکھا جا چکا ہے، اور اس کے آگے بھی کائنات کتنی وسیع ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں غور و فکر کرنا، آسمان میں غور و فکر کرنا، زمین میں غور و فکر کرنا، بلکہ اگر انسان غور و فکر کرے تو خاک کا ایک ذرہ ہی اسے ہاتھ پر لے کر آنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ادا کرنے کے لیے خاک کا ایک ذرہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برگیں درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقش دفتر معرفت کردگار، یعنی پیڑوں کی جو سبز پتے ہیں، ہر پتا عقل مند کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک کتاب ہے، لیکن جس کے لیے غور و فکر کرنے والے کی، سوچ بچار کرنے والے کی۔ تو ہم سے یہ مطلوب ہے قرآن کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو آیات اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے، شہد کی مکھی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے متعدد رنگ کی جو لکوڈ نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی فائدہ مند چیز ہے، شفا بخش ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے ذکر کے بعد فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور فکر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے۔ اگر انسان غور و فکر کرنا سیکھ جائے تو ایک کیڑا ہی اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی وقت نکالیں اور کائنات میں غور و فکر کریں، اور ہمیں جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ انسان اپنے حالات کو دیکھے کہ اس قدر نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اسے عطا فرمائی۔ اگر انسان دیکھے تو ہر ایک سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسم کا ہر ذرہ ہر خلیہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہننے کے لیے لباس ہے، کھانے کے لیے غذا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، چلنے کے لیے پیر ہے، سننے کے لیے کان ہے، ہر چیز اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی ہم غور و فکر کریں۔ تو ہمیں اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہے، کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اب یہ تفکر کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو کیا فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں؟ غور و فکر کا، تفکر کا
سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میری اپنی کوئی مثال نہیں، میری اپنی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی رات کے وقت میں آپ غور و فکر کریں، اتنا کشادہ آسمان، اتنی پھیلی ہوئی کائنات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ستاروں کو رکھا ہے۔ کچھ ستارے تو ایسے ہیں جو اپنی جسامت میں سائز میں سورج سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں، اربوں خربوں ستارے کائنات میں بکھرے ہوئے۔ اب اتنی بڑی کائنات میں چھوٹے سے انسان کی کیا مثال ہے، چھوٹے سے انسان کی کیا حیثیت ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے ستاروں کو تخلیق فرمایا اور اتنی وسیع کائنات جس کے تابع فرمان ہے، اس کے آگے انسان کی کیا مثال ہے، کیا وقت ہے۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے، اور جب یہ چھوٹے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے تب انسان کا غرور اور تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ تکبر کس چیز کا؟ جب دیگر مخلوقات کے مقابل میری اپنی کوئی اوقات نہیں تو پھر اب تکبر کس چیز کا، پھر اپنے لیے غرور کس چیز کا؟ انسان کس چیز پر غرور کرے؟ اپنی خوبیوں پر۔ کون سی خوبی ہے جو ہماری اپنی ذات ہے؟ انسان تکبر کس چیز پر کرے؟ اپنی قوت پر۔ کون سی قوت ہے جو ہماری اپنی ہے؟ تو انسان جب اپنے آپ میں اور کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا سب سے اہم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بے مائگی، بے وقعت اور اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے، اور جب چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے تو اب انسان اپنے آپ کو اس ساری چیزوں کے خالق کے آگے جھکانے کے لیے تیار ہے۔ تفکر کا پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسان کو اپنے بساط معلوم ہوا کہ کائنات میں ایک ذرے سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ غور و فکر کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے چھوٹے پن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ذات کتنی عظیم ہوگی جس نے اتنی عظیم کائنات پیدا فرمائی، وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ ذات کیسی کبیر ہوگی، وہ ذات کیسی باکمال ہوگی کہ جس نے قطرہ آب سے انسان کو تشکیل دیا۔ تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو، اپنے چھوٹے پن کا احساس ہو، تو اب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ جو سجدہ ادا ہوتا ہے کہ الہ العالمین تیری کبریائی کے سامنے میری اپنی کوئی مثال نہیں، تیرا دربار عالی کہاں اور میری یہ چھوٹی سی پیشانی کہاں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اپنے چھوٹے پن کا احساس، جب اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر رکھتے ہیں تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس وقت بندے کی جو قلب کی حالت ہوتی ہے وہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ غور و فکر کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی ایمان میں کوئی خامی دکھائی دے، اگر کبھی شک محسوس ہو تو کائنات بندہ غور و فکر کرنا شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے اندر اپنی ربوبیت اور قدرت کی بہت سی اللہ تعالیٰ نے علامات رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو کھڑے اور بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق یہ آیا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذرینی اتعبد اللیل، کہ اے عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں آج رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اور آپ اس قدر روئے کہ آپ کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش اقدس، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر اتنا روئے کہ آپ کے آنسو زمین تک آنے لگے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال آئے اذان فجر کے وقت میں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایک آیت اتری, وہ آیت یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں, رات اور دن کی آنے جانے میں ضرور عقل مندوں کے لیے علامتیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے وَإِذُ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ, خرابی ہے اس کے لیے جس نے اسے پڑھا اور غور و فکر نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے اسے پڑھا, اس آیت کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا. تو انسان کو چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں. جتنا انسان اپنے آپ میں غور و فکر کرے گا اسے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں, صوفیاء کرام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو درداء کی سب سے افضل عبادتیں کون سی, وہ کون سی سب سے افضل عبادتیں تھیں جنہیں حضرت کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ام درداء نے کہا التفکر والاعتبار, اور فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا. بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نشانی کو دیکھتا ہے تو آنکھ بند نہیں کرتا, وہ پہلے غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس سے عبرت بھی حاصل کرتا ہے. یہ تفکر اور اعتبار یعنی غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا یہ ایک اہم عبادت سے ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.